گناہوں کے مضر اثرات، نقصانات اور سزاؤں سے حفاظت کی شکل صرف اور صرف یہی ہے کہ گناہ گار آج تک ہونے والے تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ، تلافی اور معافی کا اہتمام کرے، اور فی الحال جن گناہوں میں مبتلا ہے انہیں فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے عزم و ارادہ کے ساتھ تدابیر اختیار کرے۔ یہی قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ترک کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ترک معاصی فرض عین ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تکمیل کے بعد سب سے اہم چیز ترک معاصی ہے، اور عاجز کے خیال ناقص میں یہی ولایت کی روح ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، یعنی محرمات اور معاصی سے بچو تو تم لوگوں میں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نفلی عبادت اور نیکی سے جو اجر ملنے والا ہے وہ تمہیں ترک معاصی سے مل جائے گا، اس لیے ترک معاصی کا خوب اہتمام کرو۔ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی کا کرنا تو ہر کسی کے لیے نہایت آسان ہے، لیکن اصل کمال ایمانی یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن بھی انہی لوگوں کو متقی اور پرہیزگار کہتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، اور تقویٰ کی حقیقت کچھ کرنا نہیں بلکہ بچنا ہے۔ تو کس سے بچنا؟ ہر اس کام اور کلام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناراضگی کا ذریعہ ہو، یعنی گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی گناہ چھوڑ دے گا اور آئندہ بھی اس سے بچے گا تو وہ عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار کے اجر کا حقدار بن جائے گا۔